حضور نے آخری نماز اپنی وفات سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، سورہ والمرسلات عرفا، اس سورت کی تلاوت کر کے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے، بخار بہت زیادہ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، بلال چلے گئے، آواز لگا الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، رسول اللہ اٹھنا چاہتے ہیں، کمزوری و نکاہت سے اٹھ نہیں سکتے، آپ نے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ، ایک مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، دوسری مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، تیسری مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، فرمایا بلال جاؤ، صحابہ انتظار میں ہیں، انہیں کہہ دو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی ہے، اپنے باپ پہ ترس کھا رہی ہے کہ حضور کے مصلی پہ، حضور کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کوئی صحابی کھڑا ہو رہا ہے، ابھی حضور زندہ ہیں، لوگ میرے باپ کو منحوس سمجھیں گے۔ اسی کا اللہ کی نبی، میرا باپ میرا والد ابو بکر نرم دل والا ہے، دل نرم ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، روئیں گے، برداشت نہیں ہوگا۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا عائشہ چھوڑ دو اس بات کو، حضرت عائشہ نے دوبارہ اصرار کیا، 6 بار اصرار کیا، حتیٰ کہ حضرت حفصہ کو بھی اپنے ساتھ ہم نوا بنایا، کہا حفصہ حضور سے کہہ دو ابو بکر کا دل نرم ہے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میرے باپ عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیجئے۔ حفصہ بھی آ گئی، دونوں نے اللہ کے نبی عمر کے لیے حکم صادر فرمایا کہ عمر نماز پڑھائے۔ حضور غصہ ہو گئے، فرمایا انکن صواحب یوسف، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی 7 والی عورتوں کی طرح ہو، فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، بلال جلدی جا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضور کے آخری دنوں میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھانے والے صحابی کا نام ابو بکر ہے، یا 20 نمازیں پڑھانے والے کا نام ابو بکر ہے۔ گئے بلال حضور کا حکم لے کر، پیغام لے کر، ابو بکر کے کان میں کہا، ابو بکر نے جو سنا آج میرا پیارا نبی مصلی پہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، اتنے بیمار ہیں، چیخ نکل گئی، سیرت نگاروں نے لکھا غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے، دوبارہ اٹھے، حضور کا حکم بڑا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ یہ تو 4 دن پہلے کی بات ہے، وفات سے 4 دن پہلے ابوبکر صدیق نے نماز پڑھی، حضور کی وفات کے 2 دن رہ گئے۔ حضرات صحابہ کرام حضور کی بیماری کو دیکھ کر رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کیوں نہ پریشان ہو، محبوب رب العالمین پیغمبر کے آمد پہ جہاں پہ کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے، وہیں پہ حضور کے وفات کا صدمہ تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی معمولی صدمہ ہے، اس لیے صحابہ کرام رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں حضور پہ، حضور حیات رہیں، حضور زندہ رہیں، رو رہے ہیں۔ حضور کو کسی نے بتایا انصار بڑے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، عجیب حال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وفات سے 2 دن پہلے حضور کی صحت ذرا ٹھیک ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ کے سہارے سے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں آئے، قدم نہیں اٹھا سکتے مسلمانوں، پاؤں گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن باجماعت نماز کو نہیں چھوڑ رہے، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، دنیا سے جاتے وقت پیغام دے رہے ہیں، بیماری جتنی بڑی ہو، آپ جیسے کیسے ہو، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے، فریاد کرتے کرتے مسجد میں آؤ، سجدے کرتے جاؤ، اور اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ آپ باجماعت نمازی ہو۔ آج ہم مسلمان ہیں، معمولی باتوں پہ ہٹے کٹے مشٹنڈے، مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، بازار بھرے ہوتے ہیں، گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ حضور نبی کریم دنیا سے جا رہے، نماز کا اتنا اہتمام ہے، مسجد میں ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابو بکر مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، توجہ، ابو بکر کو پاؤں کی آہٹ جب سنائی دی گئی، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگ گئے،
حضور نبی کریم نے فرمایا ابو بکر سے کہا اپنے مکان پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ نماز پڑھاؤ، ہٹنا نہیں ہے۔ پھر حضور نبی کریم کو عباس اور علی رضی اللہ نے لا کر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دیا۔ اب آدھی نماز ابو بکر نے پڑھائی ہے، اب اس سے آگے کی نماز حضور نبی کریم پڑھا رہے ہیں، آواز پست ہے، ابو بکر تکبیر کہہ رہے ہیں، اس نماز کی تکبیر کہہ رہے ہیں، یوں یہ نماز مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد حضور مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ گئے، بیٹھ گئے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، حضور کی بیماری کو دیکھ کر سب کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ آپ کو کچھ نہ کرے۔ حضور نبی کریم نے ابوبکر کی پریشانی کو دیکھا، پھر ابوبکر کے مقام مرتبے کو صحابہ کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا ان امن الناس علیہ، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا احسان میرے اوپر جس کا ہے، فرمایا وہ ابوبکر ہے، میرے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ایک ابوبکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دو، سب دریچوں کو بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف جس کا دروازہ کھلا ہے یہ میرے بعد جانشین ہے، جس کو اپنے مصلی پہ کھڑے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، جس کو نماز کے مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی یہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، وصال نبوی کا دن، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن آ گیا، پیر کا دن ہے۔ صبح کی نماز صحابہ کرام مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے آ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں، بعض سیرت نگار لکھتے 30,000 صحابہ کرام صبح کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے کھڑے ہوئے اور اپنے داماد علی اور حضرت عباس سے کہا مجھے سہارا دو، دونوں نے سہارا دیا۔ سہارا دینے کے بعد فرمایا مجھے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے اس دروازے کے پاس لے جاؤ۔ دروازے کے پاس لے جایا گیا، پردے کو یوں ہاتھ سے حضور نے ہٹایا، سامنے دینا محراب اور منبر نظر آ رہا ہے، دیکھا ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، 30,000 صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم نے یہ منظر دیکھا، بیماری کے باوجود حضور کا چہرہ کھل گیا خوشی سے، حضور مسکرا گئے، حضور ایسے مسکرائے ساری مسجد نبوی روشن ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی اس روشنی کو دیکھا، آپ کی خوشبو کو سونگا، صحابہ کرام نے یوں چہرے کو پھیرا، کنکھیوں سے دیکھنا چاہا، نماز کو توڑنا چاہا کہ حضور آ گئے۔ ابو بکر نے بھی نماز توڑنی چاہیے، حضور نے اشارہ کر کے بتا دیا ابو بکر نماز پڑھائیے، پردے کو گرا دیا۔ یہ آخری حضور کو دیدار ہے، مسجد نبوی کی طرف آپ اپنا رخ کر رہے ہیں، حضور اپنے چارپائی پہ آ گئے۔